السلام علیکم. انسائڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی گوہر بٹ صاحب. یہ وہی سینئر صحافی ہیں جو حافظ سعد حسین رضوی کے گھر جب پولیس نے چھاپا مارا تو جو ان کے گھر سے نقدی اور سونا برآمد ہوا تو سب سے پہلے جن کے پاس ویڈیو آئی، جنہوں نے ویڈیو وائرل کی اور یہ بتایا کہ ان کے گھر سے کیا کیا برآمد ہوا ہے. تو میں نے کہا انٹروڈکشن کروا دو. بٹ صاحب، سوال جو ون آف دی موسٹ ریپیٹڈ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ 8 اور 9 اکتوبر کی رات کو کیا معلومات تھی کہ پولیس کو مرکز جانا پڑا کرین پارٹی کے؟ نہیں یار، کرین پارٹی تو نہ آپ اسے ان کا تو انتخابی نشان کرین تھا نا. ہاں جی. اصل میں تو ان کا تحریک لبیک پاکستان جب تک اس کو باقاعدہ بین نہیں کیا جاتا، اور بین کرنے کا ایک پورا لیگل پروسیس ہے، جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک تو آپ کسی کی اس طرح سے بات نہ کریں. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ دیکھیے، یہ ان کو روکنے کی بات تھی کہ آپ اس طرف نہ جائیں، آپ جو مارچ کر رہے ہیں یہ نہ کریں. انتظامیہ نے ان کو سمجھایا کہ آپ نہ کریں. بھائی جنہاں دا نہیں تسی مارچ کر رہے ہو تو صلح کر کے مٹھائیاں پہ کھا لیں، ایک دوسرے کو پگڑے پا کے دستے پہنے کہ اسی بڑے خوش ہیں. آپ کیوں یہ کام کریں؟ یہ ایکچولی وہ سوال ہے جس کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا کہ وہ کس کے کہنے پہ نکلے، کیوں واپس نہیں آئے. اصل تو یہ جو ہے نا معاملہ اس وقت یہ زیر باس ہے. باقی جو دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر کیوں گئے، دیکھیں جب آپ ملزم ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے گا ان کے گھر تب تک نہیں گیا کوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا، جب تک ان کے اوپر مقدمہ درج نہیں ہوا، جب تک انہوں نے کرمنل ایکٹ نہیں کیا نا، تب تک ان کے گھر پہ کسی نے ریڈ نہیں کیا. جب وہ ریڈ کیا اس سے پہلے مقدمہ درج ہو اچھا، چکا. یہ فرق کا نہیں پتا یا میں یہی بتا رہا ہوں نا. دیکھیں نا، آپ مطلوب ہو گئے، اب آپ کو گھر میں ریڈ کیا گیا کیونکہ آپ وہاں سے غائب ہو گئے نا، جہاں پہ آپ کا ایک واقعہ ہوا مریدکیہ سے. اب وہاں پہ آپ نہیں مل رہے تو آپ کے گھر پہ ریڈ کیا گیا کہ شاید آپ گھر تو نہیں پہنچ گئے. اور وہاں جب ریڈ کیا گیا تو آگے سے جو کچھ نکلا پھر گورنمنٹ نے دکھا دیا دنیا کو کہ یہ چیزیں ہیں. وہ ساری ویڈیوز بنائی گئی. اور میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں پولیس کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ 10 کروڑ ملے گا نا تو پولیس نے 1 کروڑ ہی دسنا ہے، 9 کروڑ جیبیں پا لینا. یہ اکثر ایسا ہمارا گمان ہوتا ہے، جس میں یعنی جس کو اس گمان کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس بار یہ کیا گیا کہ پولیس اور وہ ایف آئی اے والے اور ایک اور ایجنسی، ان 3 ایجنسیز کے جو افسران تھے ان کے عہدے اور نام ساتھ لکھے ہوئے کہ جو کچھ وہاں سے ملا وہ سارا کچھ وہاں پر تحریر کیا گیا اور نیچے تینوں کے سائن اور سٹیمپس ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک تو انہوں نے سارا کچھ ویڈیو کیا، ریکارڈ کیا، پھر 3 لوگوں نے جو اعلیٰ افسران ہیں وہاں کے، ان تینوں نے اس کو دیکھ کر سائن کیا موقع کے اوپر، اور وہ پورا ریکارڈ کا حصہ کہ یہ چیزیں یہاں سے برآمد ہوئی ہیں، تاکہ کوئی یہ الزام نہ لگا سکے کہ جناب ان لوگوں نے اپنے پاس سے چیزیں ڈال دی ہیں، یا چیزیں زیادہ نکلی تو کم کر لی ہیں، یا چیزیں جو ہیں وہ کم تھیں تو اس کو زیادہ کر کے بتا دیا ہے. اس طرح کا کوئی احتمال نہ رہے، اس لیے انہوں نے پوری ایک سچائی پہ مبنی چیزوں کو کرنے کی کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات پر یقین کریں. اور لوگ اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ ایسا ہوا. بٹ صاحب، کالعدم قرار دینے کا کیا پروسیس ہے جی؟ یہاں تو یہ ہے جی کہ راتوں رات کالعدم قرار دو. نہیں، یہ تو دیکھیں، یہ تو ایک اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب یہ پنجاب کابینہ نے یہ کہا کہ جناب ان کو کالعدم قرار دیا جانا چاہیے، انہوں نے ایک سمری کو منظور کیا، تو بہت بڑے ٹی وی چینل نے یہ لگا دیا کہ پنجاب میں ٹی ایل پی پر پابندی لگ گئی. یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا، یہ جو عمران خان کا دور تھا اس میں بھی اس طرح کی خبریں آئی تھیں کہ پنجاب میں ٹی ایل پی پر پابندی لگ گئی. اب جہالت جو ہے نا، اس کا توڑ صرف علم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پروفیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں نا، وہ اب کیا کہیں، پڑھنا لکھنا چاہیے تھوڑا سا. جب آئین کی بات آئے تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے. ہم نے بھی سیکھا ہے، میں بھی سیکھتا ہوں، مجھے 33-34 سال ہو گئے ہیں. میں فون کر کے پوچھتا ہوں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ سے کہ یار یہ بتائیے کیسے ڈیل ہوگا، تو پھر انسان کے پاس علم آتا ہے تو آپ کو دیا جا سکتا ہے. اب آئین کا آرٹیکل 17 ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی کلاس 2 اور 3 ہے، اس کو پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کسی پارٹی کو بین کرنے کا. اور اس کے مطابق یہ ہے کہ جب کوئی پارٹی کو بین کیا جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بین کرتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ بین کرنے کے بعد اس کا ایک ریفرنس جو ہے وہ 15 دن کے اندر اندر سپریم کورٹ بھیجے گی.
پھر سپریم کورٹ جو ہے اس کا فائنل فیصلہ کرے گی اور وہ فیصلہ چیلنج نہیں ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فائنل ہو جائے گا۔ ماضی میں جو ہے وہ ایک پارٹی جو پہلے نیب کہلاتی تھی، نیشنل عوامی پارٹی، وہ 2 دفعہ بین ہوئی ہے۔ ایک دفعہ تب بین ہوئی جب جنرل یحییٰ خان نے کیا تھا، یہ ولی خان کی جو پارٹی تھی، وہ 1971 میں انہوں نے کیا تھا، لیکن جب چونکہ آئین نہیں تھا تو ڈکٹیٹرشپ تھی، انہوں نے بس آرڈر کرتا بین ہو گئی۔ اچھا، اس کے بعد وہ بحال ہو گئی، پھر دوبارہ بھٹو صاحب نے کیا اس کو 1975 میں، تو وہ پھر دوبارہ بحال نہیں ہوئی، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر مہر لگائی، دوبارہ بحال نہیں ہوئی، پھر وہ دوبارہ انہوں نے اس پارٹی کا نام ANP رکھ لیا، نیب سے بدل کے۔ تو ماضی میں مثال موجود ہے۔ باقی جو ہیں اپنا شدت پسند جماعتیں، ان کو بین کرنے کا جو طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وہ بین کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ ہی کے پاس اختیار ہے، لیکن وہ صوبہ ریکمینڈ کرتا ہے اور وہاں سے وہ جب وہ کرتے ہیں پھر آتا ہے، اور وہ یعنی دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ یہ TLP چونکہ ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، اگرچہ اس کے رویے جو ہیں پولیس کے مطابق متشدد ہیں، حکومت یہ کہتی ہے کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے پولیس والوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا ہے، کتنے عام شہریوں کو زخمی کر دیا ہے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں، عمارات جو ہیں وہ تباہ کی گئی ہیں، بہت سارے الزامات ہیں جو حکومت کی جانب سے سامنے آئے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ آتی ہیں دہشت گردی کے زمرے کے اندر، لیکن یہ TLP ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو اب اس پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ کافی مفاد ان کے پاس آ گیا، لیکن ایک پروسیس ہے آپ کہہ رہے ہیں، جس میں فورن فنڈنگ بھی ہے۔ اچھا ہے، جی جی، فورن فنڈنگ ان کے گھر سے نکلا ہے نا سر، پونڈ نکلے، ڈالر نکلے، انڈین کرنسی نکلی نہیں نکلی، وہ تو ایکسچینج بھی کرائی جا سکتی ہے، بتانا پڑے گا نا بھائی کہاں سے آیا، بتانا پڑے گا نا۔ آئین کا جو اتنے وہ کہتے ہیں، عظمہ بھاری صاحب نے کہا کہ 3800 جو ہیں فنانشلز ہیں، زیادہ تر کراچی سے تعلق ہے اور کچھ پراپرٹی ٹائپ ٹھیک ہے ہو گیا، پراپرٹی ہاں ہو گیا۔ وہ ایک پنجابی دا سوال مسلسل ہے بھی سوال پوچھا جا رہا ہے، زمین کھا گئی یا آسمان، وہ کی کہاوت، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، یہ شعر ہے؟ نہیں زمین کھا گئی آسمان نکل گیا، وہ میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، زمین کھا گئی آسمان نکل گیا، ہاں، کتنے سعد رضوی کدھر گیا، سعد رضوی کدھر گیا، یہ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں کسی جگہ کے اوپر اس وقت موجود ہیں، اور یہ ایک سٹوری آئی جو ڈان کے اندر آئی تھی، آصف چودھری صاحب نے سٹوری کی تھی، اس میں یہ کہا گیا، اور پولیس کے ہائی آفیشلز کو انہوں نے اس میں کوٹ کیا تھا، نام نہیں لکھا انہوں نے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ وہ وہاں پر ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ میری اپنی جو بات ہوئی تھی اس سے کوئی 3 روز پہلے، آصف چودھری کی سٹوری سے 3 روز پہلے، ایک بڑے پولیس افسر سے، تو اس نے مجھے یہی بتایا تھا کہ ہمیں جو سگنلز مل رہے ہیں وہ آزاد کشمیر کے مل رہے ہیں، تو ہم وہاں پر اب رابطہ کر رہے ہیں اور پھر ان کو گرفتار کیا جائے۔ یہ تو ہمیں عمران ریاض کے کیس میں بھی سننے کو ملا کہ اس کے سگنل افغانستان سے مل رہے ہیں، عمران ریاض نہیں، اب دیکھیں نا، عمران ریاض کی تو معذرت کے ساتھ کوئی اوقات نہیں ہے، اب سعد رضوی کو عمران ریاض سے نہ ملائے، معذرت کے ساتھ۔ یہ دیکھیں، عمران ریاض بھائی ہے، چھوٹا بھائی ہے، اس کے ساتھ نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ جو بیان ہے، نہیں تو انجن نہ کر یار، ہن کتے شاہ رخ چلو خان تے علی امین گنڈا پور نو ملا انجن نہ کر، کتے شاہ رخ خان تے کتے آفتاب اقبال نہ رلائی جا، میرا مطلب ہے شاہ رخ تو شاہ رخ ہی ہے، ایسا نہ کرو نا۔ سعد رضوی کو آپ یہ بات پلیز انڈرسٹینڈ کریں، سعد رضوی اپنی تنظیم جو بھی اس کی سیاسی جماعت ہے بھائی، وہ ووٹ لیتے ہیں، ان کے نام پہ ووٹ پڑتے ہیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں۔ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਾਲਾ ਨਾ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ گنڈا پور نہ دے دئیے مثال، ਗੰਡਾ ਪੂਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ? اچھا، عمران خان کے ساتھ دو چلو مثال ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ، چلو عمران خان یا نواز شریف، ہاں ٹھیک ہے، وہ آندے نہیں کہ گے کس نہیں، طرح، نواز شریف کا نام نہ دیں، اس وجہ یہ ہے کہ نواز شریف نے کبھی نہیں کہا دہشت گردی کا۔ اچھا چلے لاسٹ میں بتائیں یہ اگوں ہوئے گا کہ تے ہن تسی کی فورکاسٹ کر رہے ہو تے لبیک دے جڑے کارکنان نے وہ کافی زیادہ انہاں دے جذبات نے، لیکن کیا تسی یہ سمجھدے ہو کہ وہ جڑے ایک مخصوص جماعت دے وائرسز ٹرولرز نے انہاں جلتی دے تل دا کام کیتا؟
مخصوص جماعت نہ لے ڈرنا کیڑی گل تو کہ تسی نہ لیا تو تینوں کی تکلیف ہے عمران خان صاحب کی جماعت کے جو سوشل میڈیا ہینڈلر آپ سیدھا سیدھا کہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کہیں سوشل میڈیا نہیں کیوں نہیں کہتے آپ ڈرتے کیوں ہیں کن سے تحریک انصاف کے لوگوں سے کیوں ڈرتے ہیں نہیں میں ڈرتا تو نہیں ہوں لیکن یہ ہے یعنی اب آپ اندازہ لگاؤ کہ تسی تحریک لبیک پاکستان دے مطلب کارکنوں نوں گڑی جا رہے ہو کہ تسی تحریک انصاف دے کارکنوں تو ڈری جا رہے ہو نہیں میں کہہ رہے انہاں دی سوشل میڈیا ٹیم ان کے کارکنان پورا من گئی ہے میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ جو وائلنٹ ہے وہ تو جو لوگ اب یہاں پہ ہمارے پریس کلب کے اندر کتنے لوگ ہیں جو تحریک پاکستان اور اپنا تحریک انصاف کو پسند کرتے ہیں نا اب وہ لیکن اس بات کی حمایت میں نہیں ہے کہ جو 9 مئی کو کیا اس کی حمایت میں نہیں ہے تو وہ تو ہوئے پولیٹیکل سوچ کے لوگ تو جو وہاں پر گئے تو جا کے اٹا مارتے رہے اگل آندے رہے وہ ہوئے دہشت گرد تو دونوں میں فرق ہے نا بھائی اسی طرح تحریک لبیک پاکستان کے وہ لوگ جو گراؤ جلاؤ میں نہیں ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ان کی پولیٹیکل ایسوسیشن ہوگی جو لوگ گھراؤ جلاؤ میں ہیں وہ ان کے اوپر 780 کے مقدمات ہوں گے ڈریا نہ کر گل پوری کر کھول کے چلو لاسٹ دسو نہیں پہلے جڑا جسو آگے ہن ریپیٹ کر پہلے تے میں تے سمجھانا پیا نا میں کہہ رہا ہوں کہ جڑا پی ٹی آئی انہاں مستقبل کی ویری ہو ہاں جی ٹی ایل پی کا ٹی ایل پی کا مستقبل وہی ہے جو پنجاب گورنمنٹ نے ریکمینڈ کیا رخ مریم نواز کا اچھا وہ تے چلو ماڑے اپنے پیراں تے کھواری مار دتی او پائے نے ماڑے تے آنا ہوندا نا پانی نیوی تھانی مار کرنا ہوندا ہے پولیٹیکل آدمی ہوتا نا ماڑا ہوتا ہے یاد رکھیے اس ملک کے اندر عمران خان سے زیادہ رونت عمران خان سے زیادہ ون پیج تو عمران خان کر دوں گا آ جاؤں گا بڑکاں سلطان رہی گلیاں وہ کسی بھی نہیں ماریاں جنہیں ملتان انہیں عمران نے ماری اور جتنا ہم نے دیکھا کہ عمران نے کہا کہ میں اپنی جڑی نا جو موجودہ بیوی ہے اس کے سابق شوہر کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا انہوں نے کیا انہوں نے جاؤ جہاز بھی دیتا انہوں نے کہا زلفی بخاری کا نام اس میں ہے نکال دو انہیں کٹتا ای سی ایل جو نہ کٹتا یاد کیجئے ٹھیک ہے نا تو بہت عمران خان کو محبت دی گئی انہوں نے کہا میں بہت چاہا میں مطلب انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند انہیں چاند بھی دیتا ٹھیک ہے تو اس کے باوجود کتنے عمران خان جی دسو اس کی ہاں یا بہت چھڈو عمران خان کتنے عمران خان اڈیالہ میں تے جیڑا سارے نخرے چک رہا سی جیڑا ان چک کے ایسے کر لیا سی وہ کتنے ہے وہ بھی انہاں دی کسٹڈی نہیں سر او دا نام جنرل باجوہ او اپنے گھر بیٹھا ہے اس تو پہلے والا سی جیڑا اپنا جرنیل پاشا او کتنے ہے رحیل شریف دے کہنے دھرنا دیتا سی وہ کتنے ہے سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ پولیٹیکل آدمی ماڑا ہی ہوتا ہے مریم نواز سے زور چلانا چاہتے چلا لو جواب میرا تھا میں تو کیا جو پنجاب گورنمنٹ نے ریکمینڈ کیتا ہے اس طرح ہی ہوئے گا مجھے لگتا اور مشن محسن نقوی ہے جو مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی مل رہے ہیں اور جو سنی علماء کرام ہیں ان سے بھی مل رہے ہیں سروت اجاز غادری سے بھی ملے ہیں یہ کس مشن پر نہیں کسی مشن پہ نہیں ہے دیکھیں یہ ایک تاثر بنا سوشل میڈیا پہ بنایا گیا کہ جناب یہ جو اس وقت حکومت ہے یا اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک مکتبہ فکر ہے نا بریلوی مکتبہ فکر اس کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ایک تاثر دیا گیا ٹھیک ہے اچھا اب اس تاثر کو ختم بھی تو کرنا ہے کیونکہ وہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہے کچھ بھی ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے وہ تو صرف ان لوگوں کو کرش کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا ان کو روکا گیا ہے جو قانون سے باہر گئے ہیں ٹھیک ہے جو قانون کے اندر ہیں تب انہیں کسی نے کچھ نہیں کہا یہ مطلب علماء کرام جو ہیں ان کو چاہ کے انہوں نے ملے ہیں ٹھیک ہے ان کو بتایا ہے کہ آپ یہ جو چیزیں ہیں یہ غلط ہے انہوں نے پھر اپنی سجیشنز دی ہوگی ظاہر ہے وہ سمجھدار لوگ ہیں کہ بھئی یہ چیزیں کس طرح سے ٹھیک ہو سکتی ہیں ان سجیشنز پہ وہ عمل کریں گے اتنی سی بات حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنے شہریوں کے ساتھ جو عالم دین ہیں یا جو اسکالرز ہیں چاہے وہ مذہبی اسکالر ہیں چاہے وہ ادب کے اسکالرز ہیں چاہے وہ میرا مطلب ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریے چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا ہے سوسائٹی نے سب نے آگے جانا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے نا کلیاں محسن نقوی یا کلیاں شہباز شریف تک نہیں چھوڑ جانا ڈیموکریسی میں سب نے آگے جانا تو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو آگے چلے جائے گا یہ بات یعنی بہت شکریہ گوہر بٹ صاحب نے کھل کے بتایا بھی ہے لبیک کے مستقبل کے حوالے سے پھر ان سے رائے لے لیں گے بہرحال حافظ سعد حسین رضوی کا فی الحال کوئی پتہ نہیں ہے
وہ جو پولیس کے اعلیٰ آفیشلز رائے ہیں ان سے ہی کوٹ کرنے ہیں ہمارے صحافی بھائی۔ لیکن بٹ صاحب نے ایک بڑا اہم نقطہ ہمیں بتایا، وہ یہ تھا کہ تب تک حافظ سعد حسین رضوی کی رہائش گاہ پر پولیس گئی نہیں، یعنی ریکوری کرنے، جب تک ان کے خلاف وہ مطلوب نہیں ہو گئے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں ہو گئی، بلکہ چھوٹی چھوٹی باتیں انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور جہاں تک کالعدم کی بات ہے تو فوری ابھی تک تو کالعدم نہیں ہوئی، اس کا ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔